بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران پروفیسر راضی کے ساتھ بیٹھا، کھانے کے بعد کافی پینے میں مصروف تھا۔ اسے پروفیسر راضی کے پاس آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ اس نے نہ صرف پروفیسر راضی کے فارم کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، بلکہ پروفیسر راضی سے جڑی بوٹیوں اور ان کے خواص کے بارے میں بھی اس کی خاصی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ عمران پروفیسر راضی کے اس مخصوص سائنس میں بے پناہ علم سے بے حد متاثر ہوا تھا، اور خاص طور پر اس بات پر کہ پروفیسر راضی دارالحکومت کے حکیم راشد سے مل کر پاک ایشیا میں پھیلنے والے ایک انتہائی خوفناک مرض ایڈز کی انتہائی اکثر دوا پر تجربات بھی کر چکا ہے، اور اب اس نے ایسی جڑی بوٹیاں جو اس دوا کا بنیادی عنصر تھی کی وجہ کی وسیع پیمانے پر کاشت کی ہوئی ہے، اور اس مخصوص بوٹی پر پھول ایک ماہ بعد آئیں گے تو وہ اس دوا کو تیار کر کے مفت اس مرض کے تمام مریضوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس دوا کو اس قدر عام کر دیا جائے گا کہ اس خوفناک مرض کا پاک ایشیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی وہ کافی پی ہی رہے تھے کہ پروفیسر راضی کا ملازم ہاتھ میں کارڈلیس فون اٹھائے اندر داخل ہوا۔ جناب، دارالحکومت سے سردار رحمت کا فون ہے، ملازم نے کہا۔ سردار رحمت کا؟ اوہ اچھا، پروفیسر راضی نے کہا اور ملازم کے ہاتھ سے فون پیس لے لیا۔ پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے فون آف کر کے میز پر رکھ دیا۔ یہ سردار رحمت کون ہے پروفیسر؟ کیا یہ بھی جڑی بوٹیوں کا ماہر ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، یہ اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار ہے، لیکن اسے جدید کاشتکاری کا شوق ہے۔ اس نے دارالحکومت کے قریب ایک بہت بڑا فارم بنایا ہوا ہے، اور اس کا ارادہ وہاں ایسی جڑی بوٹیاں کاشت کرنے کا ہے جو اسے بڑا منافع دے سکیں۔ اس سلسلے میں وہ کئی بار یہاں بھی آ چکا ہے، اور ایک دو بار میں بھی اس کے فارم پر جا چکا ہوں۔ خاصا پڑھا لکھا اور سمجھدار آدمی ہے۔ ابھی وہ اس سلسلے میں ہی بات کر رہا تھا، پروفیسر راضی نے کہا، تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ بوڑھے فضل دین اور کرم دین نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ بڑے زمیندار سردار رحمت کے ملازم ہیں۔ لیکن میرا خیال آپ سے مختلف ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پروفیسر راضی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، پروفیسر راضی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سردار رحمت بڑا اچھا اور سمجھدار پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن میں نے اس کے ملازموں کی جو حالت دیکھی ہے وہ ناگفتہ بے ہے۔ جو شخص اپنے ملازموں کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ کیسے اچھا اور سمجھدار آدمی ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کون ملازم؟ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ پروفیسر راضی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے شاگیز آتے ہوئے پیٹرول ختم ہونے سے لے کر واپس کار چلانے تک کے تمام حالات تفصیل سے کہہ سنائے۔ اوہ، ہمارے زمیندارہ سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے، صدیوں سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سردار احمد کو تو ان کے بارے میں معلوم تک نہیں ہوگا۔ تم نے ان کی مدد تو لازماً کی ہوگی، پروفیسر راضی نے کہا۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ واقعی باغیرت لوگ ہیں، عمران نے کہا، اور باقی تفصیل بھی بتا دی۔ ویری گڈ، یہ انتہائی عظیم لوگ ہیں۔ یہ میں سردار احمد سے بات کرتا ہوں، پروفیسر راضی نے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سردار احمد سے؟ عمران نے کہا۔ میں اسے ساری بات بتا کر کہوں گا کہ وہ ان کا خاص طور پر خیال رکھے، پروفیسر راضی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے۔ کیا وہ آپ کے بلانے پر یہاں آ جائے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ خود اس کے ساتھ جا کر ان کی مدد ہوتی دیکھ سکوں، ورنہ دوسری صورت میں مجھے ان کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ سر کے بل چل کر آئے گا۔ وہ میری بے حد عزت کرتا ہے، پروفیسر راضی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے میز پر پڑا ہوا کارڈلیس فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر کے اس پر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ اس میں لاؤڈر کا بٹن بھی موجود ہے، اسے بھی پریس کر دیں تاکہ میں بھی سردار احمد کی سلجھی ہوئی آواز سن سکوں، عمران نے کہا۔ تو پروفیسر راضی نے مسکراتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ رحمت ہاؤس، اچانک ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ سخت تھا۔ پروفیسر راضی بول رہا ہوں، شاگرد سے۔ سردار احمد سے بات کراؤ، پروفیسر راضی نے کہا۔ جناب، ان کے قریبی رشتہ دار قتل ہو گئے ہیں، ابھی انہیں اطلاع ملی ہے، وہ وہاں گئے ہیں۔ میں انہیں وہاں اطلاع دیتا ہوں کہ آپ کا نمبر ان کے پاس ہے، وہ آپ سے خود ہی بات کر لیں گے، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، پروفیسر راضی نے کہا اور فون آف کر دیا۔ اب اس کا ملنا مشکل ہے، بہرحال ٹھیک ہے، میں خود ہی کوئی بندوبست کر لوں گا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابھی شام تک تم یہیں ہو؟
مجھے یقین ہے کہ اگر اسے اطلاع مل گئی تو وہ مجھے کال ضرور کرے گا، پھر سے بات ہو جائے گی، پروفیسر راضی نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پروفیسر راضی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پروفیسر راضی بول رہا ہوں، پروفیسر راضی نے کہا، اور دوسری طرف کی بات سن کر اسے نہ صرف چونک کر عمران کی طرف دیکھا بلکہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ سردار احمد بول رہا ہوں پروفیسر صاحب، آپ نے رہائش گاہ پر کال کی تھی، میں ابھی واپس آیا ہوں تو مجھے ملازم نے بتایا ہے۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عمران اس کا لہجہ اور انداز سے گفتگو سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ واقعی پڑھا لکھا اور سمجھدار آدمی ہے، عام زمینداروں جیسا نہیں ہے۔ تمہارے ملازم نے بتایا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار قتل ہو گیا ہے، کون ہوا ہے اور کیسے؟ پروفیسر راضی نے اپنے فطری تجسس کے تحت پوچھا۔ ڈاکٹر راشدی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، وہ میرے دور کے رشتہ داروں میں سے ہیں، یہاں اکیلے رہتے تھے چند ملازموں کے ساتھ، وہ سائنسدان تھے، پہلے وہ گریٹ لینڈ میں رہتے تھے، وہاں سنا ہے کہ کسی سائنسی لیبارٹری میں کام کرتے تھے، پھر پاک ایشیا آ گئے۔ حالانکہ ان کے بچے اور خاندان کے تمام لوگ مستقل گریٹ لینڈ میں رہتے ہیں۔ ان کے ملازم نے مجھے اطلاع دی تو میں وہاں گیا تاکہ ان کی لاش کو بھی سنبھال سکوں اور پھر ان کے بچوں کو گریٹ لینڈ میں اطلاع دے سکوں۔ سردار احمد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے۔ اوہ اچھا، بے حد افسوس ہوا، اصل میں تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا کام تھا، اگر تم یہاں میرے پاس آ سکو تو، پروفیسر راضی نے کہا۔ پروفیسر صاحب، ان حالات میں تو مشکل ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سارا کام مجھے ہی کرنا ہوگا۔ آپ کام بتائیں، شاید وہ میں آپ کے پاس آئے بغیر ہو جائے، سردار رحمت نے کہا۔ تمہارے جو ملازم ہیں ان کی حالت میرے ایک عزیز دوست نے دیکھی ہے، اس سے مجھے بتایا تو مجھے بے حد افسوس ہوا کہ اس قدر سلجھے اور پڑھے لکھے ہو کر بھی اپنے ملازموں کا خیال تک نہیں رکھتے۔ وہ بیچارے کس قدر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پروفیسر راضی نے کہا۔ بات کے آغاز میں تو ان کا لہجہ نرم تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے لہجے میں غصے کا عنصر نمایاں ہوتا چلا گیا۔ اوہ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سردار احمد کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میرے دوست سے بات کرو، وہ تمہیں تفصیل بتائے گا، پروفیسر نے کہا اور فون پیس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، سردار احمد صاحب۔ پروفیسر صاحب تو جذباتی ہو گئے ہیں، ورنہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ تو بڑے زمیندار ہیں اور بڑے بڑے زمینداروں کو بس اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا ان کے مینیجر کاردار انہیں بتاتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جو لوگ ان بڑے لوگوں کے لیے جانوروں کی طرح گرمی سردی میں محنت کرتے ہیں ان کا اپنا کیا حال ہے۔ عمران نے بڑے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں بے پناہ کاٹ تھی۔ اوہ آپ وہی عمران صاحب تو نہیں ہیں جو سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کے دوست ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران چونک پڑا۔ ہاں، مجھے فخر ہے کہ میرا دوست اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ میں اصل میں ہوٹل شیریٹن کا جنرل مینیجر بھی ہوں اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض سے تو ہمارا رابطہ رہتا ہے، لیکن 1-2 بار آپ سے بھی ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے۔ لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں تو فارم میں زیادہ مصروف رہتا ہوں، باقی زمینوں پر تو میرے مینیجر ہی کام کرتے ہیں، سردار رحمت نے کہا تو عمران نے اسے راستے میں کار پیٹرول ختم ہونے سے لے کر بابا فضل دین اور اس کے بیٹے کرم دین، اس کی بہو اور کرم دین کے 2 چھوٹے بچوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ یہ لوگ بڑے عظیم ہیں سردار رحمت، انتہائی باغیرت، اس قدر پریشان ہونے کے باوجود انہوں نے مجھ سے تحفہ تک لینا گوارا نہیں کیا۔ ایسے لوگ ہمارے ملک کی اصل دولت ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ شادی کے لیے 20,000 روپے کا قرضہ آپ کے مینیجر کاردار کے مطابق 8 سالوں میں آدھا بھی نہیں اترا۔ عمران نے اس بار قدر تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے آپ سے یہ ساری تفصیل سن کر بے حد افسوس ہو رہا ہے اور اپنے آپ سے شرمندگی بھی، یقین جانیے مجھے آج تک اس کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا۔ آپ بے فکر رہیں، میرا وعدہ کہ نہ صرف اس بابا فضل دین اور اس کی فیملی بلکہ میری زمینوں پر جتنے بھی خاندان کام کر رہے ہیں سب کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ جو لوگ اصل میں محنت کش ہیں انہیں ان کا پورا حق ملنا چاہیے، سردار رحمت نے جواب دیا۔ آپ کا جواب اور لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ سلیم الفطرت آدمی ہیں، ورنہ بڑے زمیندار تو ایسے لوگوں کو جانوروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ بہرحال میں دوبارہ وہاں جاؤں گا، اگر آپ نے ان کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر میں خود کچھ کروں گا، عمران نے جواب دیا۔ میں نے وعدہ کیا ہے عمران صاحب، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر راشدی کس سبجیکٹ کے سائنسدان تھے؟ میں تو ان کا نام پہلے کبھی نہیں سنا، عمران نے کہا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، کیونکہ وہ بے حد غصیلے اور سنکی ٹائپ کے آدمی تھے۔ بس جب ان کے بچے گریٹ لینڈ سے آتے تھے تو میں ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔
یا وہ میرے پاس آ جاتے تھے؟ میری ان سے زیادہ میل ملاقات نہیں رہی، سردار رحمت نے جواب دیا۔ آپ نے ان کے قتل کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کچھ تفصیل بتا دیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مجھے ان کے ملازم نے فون کر کے اطلاع دی تو میں وہاں گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس آ گئی۔ پولیس نے شاید اپنے اعلیٰ حکام کو اطلاع دی تو بڑے بڑے افسران وہاں پہنچ گئے۔ شاید ڈاکٹر صاحب کے تعلقات اعلیٰ حکام سے بہت گہرے تھے۔ بہرحال سرسری طور پر جو کچھ ان کے ملازموں سے معلوم ہوا ہے، اس کے مطابق 4 روز پہلے ایک غیر ملکی نوجوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی ان کے پاس آئی، اور پھر ڈاکٹر راشدی جیسے غصیلے اور سنکی آدمی کو اس لڑکی نے کچھ اس انداز میں رام کیا کہ ملازم حیران رہ گئے۔ ملازموں کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں۔ گزشتہ رات سب کچھ اوکے تھا۔ صبح جب ملازم اٹھے تو ڈاکٹر صاحب اپنے بیڈ روم میں قالین پر پڑے ہوئے تھے اور ان کا سینہ گولیوں سے چھلنی تھا اور وہ لڑکی غائب تھی۔ سردار رحمت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو اس لڑکی کو تلاش کیا جا رہا ہوگا، عمران نے کہا۔ جی ہاں، ظاہر ہے پولیس کر رہی ہوگی، نہ جانے وہ کون تھی، سردار رحمت نے کہا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے فون آف کر دیا۔ البتہ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر بڑی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر میز کے کنارے پر پڑا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ مائیگرین، ایک آواز دروازے کی سائڈ سے سنائی دی۔ ادھیڑ عمر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے سوئچ پینل پر ایک اور بٹن پریس کیا تو دوسرے دروازہ میکانکی انداز میں کھلا تو ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ مبارک ہو مائیگرین، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بیٹھو، ادھیڑ عمر نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ باس، آپ کو معلوم ہے کہ کام میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ بوڑھا واقعی عجیب سمکی آدمی تھا، اس لیے بڑی مشکل سے قابو میں آ سکا، اور جب قابو میں آ گیا تو پھر وہ مکمل طور پر بھیڑ بن گیا۔ ویسے مردوں کی ایسی ہی نفسیات ہوتی ہیں کہ جب وہ رام ہوتے ہیں تو پھر مکمل طور پر ہو جاتے ہیں، مائیگرین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس تمہارا سراغ نہ لگا سکے۔ تمہیں وکی نے اس بارے میں تفصیل تو پہلے بتا دی ہوگی، باس نے کہا۔ یس باس، وکی نے مجھے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ میں ویسے بھی انتہائی مختلف میک اپ میں تھی اور میرے کاغذات بھی مختلف نام کے تھے۔ پھر جیسے ہی ڈاکٹر راشدی نے فارمولا مکمل کیا، میں نے اچھی طرح چیک کر لیا کہ جو کچھ اس کے ذہن میں تھا وہ اسے مکمل طور پر فائل میں تحریر کر دیا ہے۔ پھر میں نے سائلنسر لگے ریوالور سے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر میں نے دوبارہ اپنا میک اپ تبدیل کیا اور لباس تبدیل کیا، کاغذات کا نیا سیٹ بیگ سے نکالا اور میں خاموشی سے وہاں سے شہر آ گئی۔ ایک ہوٹل میں مجھے کمرہ مل گیا۔ دوسرے روز میں نے طیارہ چارٹرڈ کرایا اور بجائے گریٹ لینڈ براہ راست آنے کے پہلے کافرستان گئی، اور وہاں 2 روز تفریح کرنے کے بعد میں یہاں آ گئی۔ یہاں پہنچ کر میں نے وہ میک اپ ختم کر دیا، اس لیے اب کسی صورت بھی وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے، مارگرین نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس اور خاص طور پر اس علی عمران سے، جو ایک افریت ہے، نہیں بچا جا سکتا، باس نے کہا۔ باس، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر راشدی نے فارمولا بھی مکمل کر کے مجھے دیا ہے، کیونکہ جو نوٹس وہ تیار کرتا تھا وہ تو وہی موجود ہیں اور کسی چیز کو چھیڑا تک نہیں گیا۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر راشدی فارمولے کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور مکمل ہونے سے پہلے کسی صورت اسے کاغذ پر نہیں لکھتا۔ پھر وہ وہاں مارگریٹ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ مارگرین کا تو انہیں خیال تک نہیں آئے گا، گریٹ لینڈ والی بات بھی ان کے ذہن میں نہیں آ سکتی، مارگرین نے کہا تو باس نے اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اوہ، تمہاری یہ فارمولے والی بات سن کر مجھے بے حد اطمینان ہوا۔ ویسے بھی ہم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، اگر انہیں کسی طرح ٹاسک کے بارے میں علم بھی ہو گیا تو یہاں ٹاسک سنڈیکیٹ سے لڑتے پھریں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، باس نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راجر بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ ڈیفینس سیکرٹری صاحب کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، راجر نے کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس سر، راجر بول رہا ہوں سر، راجر نے اس بار قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر راجر، مبارک ہو، فارمولا درست اور مکمل ثابت ہوا ہے، تمہاری ایجنسی نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کا تمہیں اور تمہاری ایجنسی کو خصوصی انعام دیا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو راجر کا چہرہ بے اختیار کھل گیا۔ بے حد شکریہ جناب، ویسے بھی یہ ہماری ڈیوٹی تھی جناب، راجر نے کہا۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی آپ کو تحسین آمیز کا لیٹر مل جائے گا،
لیکن سیکرٹری داخلہ لارڈ بریٹن بے حد پریشان ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو راجر بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیوں جناب؟ راجر نے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس اور اس کا لیڈر علی عمران لازماً کھوج نکال لے گا اور پھر یہاں تباہی ہوگی، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ لارڈ بریٹن صاحب کو تو یہ معلوم نہیں ہے جناب کہ یہ کارنامہ کس ایجنسی نے سر انجام دیا ہے، راجر نے چونک کر کہا۔ نہیں، کیوں؟ ڈیفنس سیکرٹری نے چونک کر پوچھا۔ مجھے معلوم ہے جناب کہ ان کے عمران کے والد کے ساتھ گہرے خاندانی تعلقات ہیں اور عمران گریٹ لینڈ آ کر ان کے پاس ٹھہرتا ہے۔ ان کی بیگم عمران کو بیٹا کہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عمران کسی طرح ان سے معلوم کر لیتا، اس لیے پوچھا تھا میں نے، راجر نے کہا۔ لیکن کیا عمران کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام گریٹ لینڈ نے کیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں جناب، پھر بھی احتیاط ضروری ہے، راجر نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے۔ اب میری ایک اور بات اچھی طرح سن لو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایشیائی اس انداز میں گریٹ لینڈ کو مروب کرے۔ پہلے میں سیکرٹری داخلہ اور چیف سیکرٹری دونوں کی وجہ سے خاموش تھا، اور میرے پاس کوئی ایسی ایجنسی ہی نہیں تھی کہ جو ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتی، لیکن اب ٹاسک کا انچارج میں ہوں، اور ٹاسک نے جس طرح اب تک کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ٹاسک ان لوگوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اس لیے میرا حکم سن لو۔ اگر پاکستان سیکرٹ سروس یا علی عمران اس آر فارمولے کے پیچھے پڑے اور یہاں پہنچ جائیں تو پھر اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا تمہاری ڈیوٹی ہوگی، خاص طور پر عمران کو، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، میں نے بھی اس عمران سے پرانے بدلے چکانے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، راجر نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو راجر نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ مارگرین نے پوچھا تو راجر نے پوری تفصیل بتا دی۔ باس، اس عمران کا مشن میرے ذمہ لگا دیں، پھر دیکھیں کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں، مارگرین نے کہا۔ وہ تیڑی کھیڑ ہے مارگرین، وہ عام مردوں جیسا نہیں ہے، بلکہ تم اسے سرے سے مرد تو کیا انسان ہی نہ سمجھو۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، راجر نے کہا۔ باس، آپ میری صلاحیتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، اگر وہ یہاں آیا تو میرے ہاتھوں بچ نہیں سکے گا، مارگرین نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کر لو تو تمہیں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، راجر نے کہا۔ اب تو میں دعا کروں گی کہ وہ یہاں آ جائے، مارگرین بے ساختہ لہجے میں کہا تو راجر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔